نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گناہ گاریم تو امرزگار تو نیکوکاریو ماں بد کردائیم جرم بے اندازہ بے حد کردائیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی۔ جملے بڑے آسان ہیں، سارے دوست میرے نام مل کے پالو۔ رونق زندگی آپ ہیں آقا رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی۔ رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آقا میری ساری خوشی آپ ہیں۔ خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں میری ساری خوشی۔ کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں میرے
ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اس دے لاڈلے اور پیارے محبوب احمد مجتبی حبیب کبریا نیر تاباں مہر در خشاں والی کون و مکان شب اسراد دلہا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی پاک بارگاہ ناز دے اندر بڑے ہی ادب دے نال درود و سلام اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میں مشکور ہوں اپنے برادر اکبر محترم المقام عزت معاب جناب قاری محمد وقاص بشیر دلاری صاحب دا جنہ نے بڑی محبت نال دعویٰ دیتی اور اس محفل دا اہتمام کیتا۔ اللہ رب العالمین قاری صاحب نو عمر دراز عطا فرمائے اور اللہ انہ دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست حاضر و محفل دے اندر اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے۔ جڑے جڑے دوست اس محفل دا حصہ بنے اللہ سب دے رحمتہ نازل فرمائے۔ بڑی محبت نال ایڈی لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں، بس میں شاہدہ وقت بھی قریب ہے، چند گلاں ایک آیت ایڈی تھوڑا جا منع تفصیل اور اس بعد ایک حدیث مبارکہ بڑی محبت نہ سننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دا ذکر بڑا بلند کر دیتا۔ اللہ فرماندہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے واسطے اساں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا۔ ہن کنہ کو بلند کیتا ہے انہاں کو بندہ ایسٹیمیٹ لا سکدا نہیں، کیونکہ بلند کرن والا ہی خدا دی ذات ہے تے جدا بلند کیتا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سونے جتنی کائنات ہے چاہے وہ آسمان آلے نے زمین آلے نے، اے محبوب اے تو انہوں سارے پہچان دے نے، کیونکہ جس طرح رب کسے تو چھپیا یا نہیں ایویں رب دا محبوب بھی چھپیا ہویا نہیں۔ حضور آقا علیہ السلام دے دنیا تو ہون تو پہلا ہی اللہ رب العالمین نے انبیاء کو وعدہ لیا کہ تسی دنیا تے جاؤ تو میرے محبوب دی رسالت آؤ تھے اعلان کرنا ہے، لوگاں نو دسنا ہے۔ انبیاء اکرام بھی مختلف طریقیاں دے نال تبلیغ کر دے آئے، لوگاں نو دس دے آئے اپنی اپنی امتاں نو، اور پھر انبیاء اکرام دے اتے جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے انہاں کتاباں دے وچ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اوصاف بیان فرمائے نے۔ نبی علیہ السلام نے صفتاں تے نعتاں بیان ہوئیاں نے، اس واسطے رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پیارنا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ السلام اے جڑے کتاباں والے نے الذین آتیناہم الکتاب، پیارے محبوب اے کتاباں والے جسن جنہاں نو اساں کتاباں عطا فرمائیاں نے، ایتھے الکتاب جو تے جڑا الف لام آیا یہ الف لام استغراقی ہے، چاہے وہ تورات والے نے، چاہے انجیل والے نے، چاہے زبور والے نے، یعرفونہ سونیا اے سارے کتاباں والے دونوں پہچان دینے۔ الف لام جڑا آیا استغراقی آیا، یعنی ساریاں کتاباں والے چاہے وہ صحیفیاں والے نے، چاہے وہ کتاباں والے نے، چاہے وہ تورات والے، زبور والے، انجیل والے، پیارے محبوب تھانوں جان دینے کما یعرفونہ ابناءہم۔ اے پیارے محبوب اے
اے دوانوں انج جان دے نے انج پہچان دے نے جویں اپنے بیٹیاں نو پہچان دے نے انی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دی تعریف واضح کر دی تھی انی پہچان کرا دیتی کہ محبوب سونے اے لوگ جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے اوویں اے سونیا تانوں بھی پہچان دے نے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے پیارے محبوب علیہ السلام اے دونوں پہچان دے نے انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے لیکن سونے اے جان کے اے جان دیا ہویا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے جان دیا ہویا حق چھپان دے نے اے حق چھپان دے نے اے حق چھپان دے نے لیکن سنی حق چھپان دے نہیں حق سنان دے نے جدو سرکار دی آمد ویلا ہوندا ہے اپنے گھراں نو سجان دے نے بازاراں نو سجان دے نے محفلاں سجان دے نے لیٹاں لان دے نے گھر سجان دے نے اے حق چھپان دے نے سنی حق سنان دے نے سارے سابقہ کتاباں والے اے پیارے محبوب علیہ السلام میں دونوں پہچان دے نے لیکن جان کے حق نو ظاہر نہیں کر دے اے حق چھپان دے نے اللہ نے جنہاں نو بھی کتاباں عطا فرمائیاں ان کتاباں وچ اپنے محبوب دا انہاں کو مفصل بیان کر دیتا کہ حضور آقا علیہ السلام دی انی کو تعریف کر دیتی کہ انہاں کو اے پوشیدہ رہی نہیں وہ سرکار دا نام بھی جان دے نے تے سرکار دی پہچان بھی جان دے نے آؤ دوستان گرامی قدر حضرات انہاں کتاباں لیاں دے وچوں ایک راہب جدا نام بحیرہ راہب انہیں جدو اپنی کتاباں دے اندروں میرے تے تیرے لج پال آقا دا تذکرہ پڑھیا اللہ دا نبی علیہ السلام 12 سال دی عمر اندر فلان گھاٹی دے اندر مکہ تو شام وال سفر کرے گا اس فلانی گھاٹی دے وچ اللہ دا نبی آکے اتھے روے گا اس راہب نے اتھے آکے ڈیرا لا لیا کلی بنا لئی اتھے آکے رہن لگیا شب روز میرے آقا علیہ السلام دیاں اڑیکاں دے اندر کیڑے ویلے سونا یاوے دیدار کراوے سدید ہو جاوے اس نے اس وادی دے اندر آکے نا ڈیرا لا لیا کہ ایتھے سرکار آؤں گے تو ایتھے سرکار دی زیارت ہو جائے گی ادھر نبی علیہ السلام دی ظاہری عمر جڑی 12 سال سی حضور آقا علیہ السلام جناب ابو طالب دی کفالت اندر سن اور آپ دے چچا بڑے شفیق سن سرکار دے نال بڑی محبت کردے سن ایک لمحے واسطے بھی اپنے تو جدا نہیں سن کردے شام دا جدو قافلہ تجارتی قافلہ تیار ہویا تو جناب ابو طالب نے سرکار نو بھی نال لیا حضور آقا علیہ السلام حدیث دے بڑی توجہ نہ سنیا جے ذرا تسی ذرا میری ویل توجہ رکھو مہربانی ذرا اپنی مصروفیات مہربانی ہوئے گی عن ابي موسى قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش فلما اشرفوا على الراهب ادھر مکہ والو قافلہ ٹریا میرے آقا علیہ السلام اونا قافلے دے نال کافری دے نال نے قریشی سرداراں دے نال نے جدو قافلہ چلدا چلدا اس گھاٹی دے اندر آیا اس وادی دے اندر آیا جتھے راہب نے ڈیرا لایا سی جدو اتھے آیا انہاں کیا یارا ان ٹھہر جو اتھے رک جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لئیے سفر بڑا لمبا ہے پیدل لوگ کرتے سن سواریاں تو اتھے سامان اتارو تاکہ سواریاں دی وسائی نکل جائے آپ بھی تھوڑی ریسٹ کر لئیے پھر تو آگے سفر شروع کران دے جدو اس گھاٹی دے اندر رکے نا قال فهم يحلون رحالهم وہ سواریاں تو سامان اتار رہے ہیں اپنے سامان دی سیٹنگ کر رہے ہیں قافلہ رکے آئے سامان اتاریا جا رہے آئے فخرج الیہم الراہب
راہب نے جدو ویکھیا انہیں اپنی کلی چھوڑ دیتی ہے، اپنی کلی چھڑ کے تھلے وادی وچ آ گیا، اس قافلے والا آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فرماندے نے تو پہلے بھی قافلہ گزردا ہے، ایتھے آ کے رکدا سی، اے راہب کدی بلایا ہی نہیں، کدی پوچھیا ہی نہیں، کدی ساڈے والا آیا ہی نہیں، اج جدو قافلہ رکیا اج راہب آ گیا ہے۔ راوی فرماندے نے قال فہم یحلون رحالہم، او بندے اپنا سامان اتار رہے نے، قافلے والے بیٹھے نے تاکہ تے ریسٹ کی جائے۔ ادو راہب آیا فجعل یتخللہم الراہب، اس راہب نے آ کے قافلے دے اندر داخل ہویا، ہر بندے نو پھڑ کے ویندا ہے۔ جیڑا انہیں کتاباں اپنیاں تو پڑھیا سی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے لکسار مبارک دے متعلق جو کچھ انہیں پڑھیا سی، یعنی جیڑا خاکہ او دے ذہن سی، ہر بندے نے باؤں پھڑ کے ویندا سی، جدو او خاکہ نہیں سی نا انہوں نظر ہوندا تکا مار کے پیچھا کر دیندا ہوندا سی، تکا مار کے پیچھا کر دیندا ہوندا سی، ساریاں نو ٹٹولدا ساریاں نو ویندا حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ، انہیں آ کے میرے نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک پکڑیا، ہاتھ پھڑ کے قافلے دے چینج کر کے بلند کر کے انہیں 3 اعلان کیتے، کنے 3 اعلان۔ اس قافلے دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر کنی سی؟ نبی علیہ السلام دی 12 سال، انج کر کے ہاتھ پھڑیا میرے آقا علیہ السلام دا، قافلے وچ بلند کر کے انہیں اعلان کیتے، کہنے لگا قال هذا سید العالمین، هذا رسول رب العالمین۔ او بول کے کہندا او قریشیو، او سردارو، اپنی سرداریاں تے ناز کرن والے ہو، کدے بھولے چ نہ رویا جے، اے جڑا تواڈے نال بچہ وے اینو بچہ نہ سمجھیا جے۔ بول کے کہندا قال هذا سید العالمین، بول کے کہندا بھولے چ نہ رویا جے، اپنی سرداریاں تے مان نہ کرے آجے، اے بچہ کوئی عام نہیں جے، اے عالمین دا سردار ہے۔ انہیں آکھیا عالمین دا سردار دے، قال هذا رسول رب العالمین، اے دے عالمین دے رب دا رسول ہے۔ 2 اعلان ہو گئے، پہلا اعلان ہویا سید العالمین، دوسرا ہویا رسول رب العالمین، انہیں تیسرا پھر اعلان کیتا، بول کے کہندا هذا رسول رب العالمین، اے عالمین دے رب دا رسول بھی ہے، اے تمام عالمین دا تمام جہانہ دا سردار بھی ہے۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، تے کدے بھولے جنہ رویا جے، اللہ نے اس سونے نو عالمین دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مل کے محبت والے بندے نو دعوت ہے، مل کے پڑھ لو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مل کے پڑھئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے، انہاں کہ عالمین دا سردار بھی ہے، اے رسول بھی ہے، اے رحمت بھی آیا بن کے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ جدو انہاں اس دعویٰ کیتا نا، وہ بڑے حیران ہوئے، قریشی سردار سان، وہ تے اپنے ورکا کیسے نو سمجھ دے نہیں سان، انہاں کیا وہ راہب کی تے چلا تو نہیں ہو گیا، پہلے تو ہوندے ہی نہیں سی، سانو پوچھ دے ہی نہیں، بلاندے ہی نہیں، جی آج آئی گئے تے ڈیڈے بڑے دعوے، ڈیڈے بڑے دعوے، ڈیڈے لمبے دعوے کر دیتے نہیں، بول کے کہنے نے فقال لہو اشیاخ من قریش، قریشی سردار بولے، کہنے لگے ما علمک، اور آئے اے میں یبلیاں نہ مار، ایڈی وڈی گل کیتیا کوئی دلیل ہونی چاہی دیئے، اسی قریشی سرداراں نال گل نہیں کیتی جاندی، دلیلاں دتیاں جاندیاں نے، تیرے کھل کی دلیل ہے، اے عالمین دا سردار ہے، اے رسول ہے، اے رحمت ہے، تیرے کھل کی دلیل ہے، ما علمک، تینوں کیوں میں پتہ لگا ہے، سانوں میں کو دس کو دلیل دے، ہمیں سکیاں گلہ نہ کر، اس طرح باقی اچھا دلیلہ مانگتے ہیں، انہوں نے کہا سرو پھر پہلی دلیل، ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ، انہوں نے کہا پہلی دلیل بول کے کہندے فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم يبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، انہاں کہ پہلی دلیل تھا ایوے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہوئے جدو تسی اس وادی دے اندر داخل ہوئے ہو، اس وادی دے اندر داخل ہوئے ہو، جبل ولا شجر الا خر ساجدا، اس وادی دے پتھراں میں، اس وادی دے درختاں میں اس سونے نو سجدہ کیتا، درختاں میں تے پتھراں میں سونے نو سجدہ کیتا ہے، پھر وہ سگلی انہاں دی پھول بھی کٹ دیتی متے انہاں دے دل چ ہوے کہ شاید سانو کیتا وے، بول کے کہندا ہے او عرب دے سردارو قریشیو، انہاں درختاں تے انہاں پتھراں اللہ دے نبی نو سجدہ کیتا ہے، ولا یسجدانی الا للنبی الا للنبی، انہاں کیا کہ پھول جنا روی آجے، اے پتھر بھی اے درخت بھی جدوں وی سجدہ کر دینے رب دے نبی نو سجدہ کر دینے، ولا یسجدان الا للنبی، انہوں نے کہنا تو انہوں سجدہ نہیں کیتا، سجدہ کینوں کیتا ہے، سجدہ کیتا، انہوں نے کہا یہ بھی دلیل، یہ تے دواری سمجھ نہیں آوے گی، کیونکہ انہوں نے سجدہ کرنے ویکھن والی بھی کوئی آنکھ ہونی چاہیے، ہر آنکھ نو نظر نہیں آندا، دل دی آنکھاں ہونیاں چاہیے نے جنہاں نہ پتہ لگ جاوے کہ نبی دی تعظیم کیڑا کیڑا کر رہا آوے، انہوں نے کہا دوجی دلیل پوچھ دیو دلیلاں، کہنے لگا وَإِنِّي عارفه بخاتم النبوہ، انہاں کیا تسی دلیل نہ منگ دے ہو، میں دوانو کنیاں کو دلیل دے ماں، دوسری دلیل اے وَإِنِّي عَارِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ قَطِفِهِ مِثْلُ التُّفَّاحِ، میں پہچاننا وا، میں جاننا وا، انہاں نو رب نے پیچھے موڑیاں لی نرم ہڈی دیتے مثل التفاح، سیب واکن دے، سیب دی مثل رب نے ختم نبوت دی مور لا کے کھلیا،
ربی تفاح ہونا نے سیب نو انہیں آکیا اسفل من غدروف مثل تفاح سیب دی مثل رب نے سونے نو مور ہے میں تے نہیں ویکھیا میری تے پہلی بار ہے میں تے پہلی باری سرکار دی زیارت کر رہا تسی نال رہے ہو تو ان پتہ ہی کوئی نہیں لگا یار سبحان اللہ نال ہے سرکار دے تے تانوں پتہ ہی نہیں لگا میں پہلی باری ویکھیا دس چھڑیا اگر میرے تے اعتبار نہ ہووے سونے دی کمر تو کپڑا اٹھاؤ خود اپنی آنکھاں نال زیارت کر لو رب تعالی نے سونے دی کنڈ دے اتے ختم نبوت دی مور لا کے بھیجیا نہ کہنیاں کو دلیلہ کافی دے ثم رجع فصنع لهم طعاما پھر وہ راہ واپس چلا گیا واپس گیا نا تے پہلا انہوں نے کدی اس پانی بھی نہیں سے پوچھیا لیکن آج فصنع لهم طعاما آج جناب طعام دا انتظام ہو رہا کھانا بن رہا پوچھا ہوئی راہی تینوں کی بن گیا اے تے قافلے پہلے بھی گزر دینے تو تے کسی نے بلایا ہی کدی نہیں سی بس اللہ 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 دے وچ مصروف رہندا سائیں انہاں نو کدی پانی بھی نہیں سی پوچھیا اج کھانا بنایا جا رہا ہے اج کی گل ہے راہ بول کے کہندا مرحبا 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 ہاں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سردار نونو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے مرحبا 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 کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچ محبوب دی نیویں آدھا پرونا ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویکھ دے رہ گئے مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے انہیں آکھیا آگے تو سونا آیا نہیں سی اگے کلے ہوندے سن اج یہ کلے نہیں آئے اج سونا نال آیا پھر کی ہویا جدوں نے کھانا تیار کر لیا نا فلما اتاہم بہی وہ کھانا لے کے آیا بندے سن سفر تے ٹرے پیدل تھکے سن انہوں نے کہا بھی راہے بڑا کام کیتی ہے کہ تو سانوں پانی بھی نہیں سن پوچھدا تے اج کھانا لے آئے ہیں اج اتنا مہربان ہو گئے ہن انج کر اسی بھی بڑا تھک گئے ہیں جلدی کر ان کھانا پا بڑی بھوک لگی یہ سفر تو تھکے ہیں بابا کفر ٹور کے سفر کیتا پیدل ہے تھک گئے ہیں کھانا پا جلدی دے انہوں نے کہا نانا نانا وکانا ہوا فی رایت الابل میرے تے تیرے لج پال آقا علیہ السلام قافلے دے وچ نہیں بیٹھے
دور اٹھا دے چرن والی جگہ تے حضور آقا علیہ السلام کلے بیٹھے نے انہیں کیا نانا کھانا نہیں ملے گا کیونکہ جس برات دا دولہ نہ ہوئے انہاں تو زائیں پانی بھی نہیں پوچھ دے برات دی ویلیو کوئی نہیں تو انہوں کھانا تاں ملے گا جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جی تسی تے اگے بھی لنگ دے ہو لیکن آج جے کھانے دا اہتمام کیتا جا رہا ہے کدے واسطے سرکار آستے پہلے بلاؤ انہیں کہا آواز نہیں مارنی فقال ارسلوا الی بندہ بھیجو آواز نہیں مارنی گستاخی ہوئے گی جاؤ بندے نو بھیجو بلا کے لے آوے بندہ گیا انہیں سرکار نے بلایا حضور آقا علیہ السلام تو واپس آئے نا فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُزِلُّهُ حضور آقا علیہ السلام تو واپس مڑے نا ایک بدل دا ٹکڑا تے میرے تے تیرے لجپال دے سر دے ہوتے سایہ کی تھی ہوندہ ہے سرکار دے ہوتے حضور آقا علیہ السلام جدو اپنی قوم دے قریب آئے فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيِّ الشَّجَرَةِ حضور آقا علیہ السلام جدو کول آئے کافلے دے ویکھیا سارے قریشی سردار جنہی جنہی چھاں والی جگہ سی مل کے بے گئے جنہ جنہ درخت دا سایہ سی انہی جگہ دوتے بے گئے ہون سائے تے جگہ بین آڑی کوئی اللہ دے نبی علیہ السلام آئے ویکھیا تے وہ سارا درخت دا سایہ مل کے دے بیٹھے سن فَلَمَّا جَلَس فَلَمَّا جَلَس اللہ دے نبی علیہ السلام دوسری سائٹ دے بے گئے ایدر قریشی بیٹھے نے چھان دوتے قریشی بیٹھے نے دوجی جانب میرے آقا علیہ السلام بے گئے جدو حضور بیٹھے نے مالا فیو الشجرتی علیہ درخت نے قریشیاں تو سایہ چک کے لجپالا کا دیوتے کر دیتا ہے جدو ادھر سایہ پلٹ کے ادھر کیتا نا انہیں اولے اور راہے بولیا انہیں کہا فقال انظروا الى فی الشجرت مالا علی انہیں کہا تو سمین پوچھ دیو تینوں کی میں پتہ لگا او یارا میں ہی نہیں اے تے درخت بھی جاندہ اے سونا رب دا رسول ہے انہیں کہا فقال انظروا الى فی الشجرت تسی خود ویکھ لو درخت نے توانو نہیں سایہ دیتا بلکہ اپنا سایہ لجپال آقا دیتے کر دیتا ہے انہیں کہا صرف میں ہی نہیں یہ تو درخت بھی جان دینے کہ سونا اللہ دا توانو کول رہ کے بھی پتہ نہ لگا توانو نیڑے رہ کے بھی نہ پتہ لگا میرے لجپال آقا علیہ السلام نے درخت بھی جان دینے یہ سونا اللہ دا نبی ہے حضرت جناب مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے میں نبی علیہ السلام دے نالاں حضور آقا علیہ السلام دے نالاں کولاں فخرجنا فی بادی نواحیہا اللہ دے نبی علیہ السلام مکہ دے گرد نواح دے اندر نکلے میں بھی حضور دے نالاں میرے لجپال آقا علیہ السلام جڑے درخت جڑے پتھر دے کولو گزر دے سن فمستقبلہو جدو حضور آقا علیہ السلام جڑے بھی درخت دے کولو گزر دے سن جڑے بھی پتھر دے کولو گزر دے سن اللہ وہو یقول او درخت بھی تے پتھر بھی یہی کہندہ سی السلام علیکہ یا رسول اللہ سونیا دوڑے ہوتے سلامتی ہوئے درخت بھی تے پتھر بھی نبی نو جانتے نے تے حضور آقا علیہ السلام سلام ہی پیش کر دینے جی اے درخت بھی آن دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ گویا پتہ لگا میرے نبی دی رب نے انہی پہچان رکھی ہے جانور بھی جان دینے درخت بھی جان دینے پہلیاں امتاں والے بھی جان دینے سونا رب دا رسول بن کے آیا رب نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا سب سے اعلیٰ ہولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہولا ہمارا نبی
سب سے بالا ہولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ نے جڑا حسن دے چھڑیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے والد گرامی دا بڑا حسن سی. جدو سیدنا عبداللہ سلام اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے نا حضور آقا علیہ السلام دے بابا دان انہاں دا چہرہ نور علا نور سی جی حسن و اخلاق دے پیکر سن ہوئی. تے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا کیا عالم ہوئے گا جنہ دے بابا سونے نے انہاں لجپالا اپنا دے آقا دا اپنا کنا قسم ہوئے گا. اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دینے آج یوسف بھی ان کے غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہولا. حضرت حسان بن ثابت بولیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سب سے اعلیٰ ہولا ہمارا نبی سب سے بالا ہولا ہمارا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے محبوب اے سارے کتاباں والے یہ تو انہوں انج پہچان دے جی میں اپنے پترانوں پہچان دیں لیکن یہ جان دے آیا یہ حق چھپان دے نے پتہ ہے سونا نبی ہے لیکن یہ جان بوجھ کے حق نو چھپان دے نے حق تے انکاری نے حق تسلیم نہیں کر دے لیکن اے لکان دے رہنا اسی تے سناواں گے نا جی اسی تے گج واج کی آقا دا میلاد مناواں گے دنیا والیاں نو دساں گے کہ ساڈے تے رب دا کرم ہویا رب نے سانو اپنا سونا یار عطا فرما چاہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ ساڈی اس محنت نو کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. جڑے دوست محفل اندر شرکت کی تھی سارے دوستاں نے اللہ تو انہوں ڈھیراں اجر و ثواب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.